اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی. اس حوالے سے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں. تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے. 1980s میں 8 سے 40 سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ باقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے. اس وقت جو مفتی اعظم سعودیہ تھے انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کئی چیزیں ہیں, ہماری بھی ریزرویشن ہے, اس کو میں تھوڑا بہت ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ پہ, وہ الگ بات. ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی محمود الحسن دیوبندی صاحب کی. لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں, کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں 95 ایئرز کی ایج میں آلموسٹ, صلاح الدین یوسف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ وہیں سعودیہ میں آپ کو مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی نظر آئے گا پڑھا ہوا. دارالاسلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا, اردو زبان میں انگلش زبان میں, اس کے لیول پہ صرف ایک دارالکتب العلمیہ ہے بیروت کا, باقی اوورال دارالاسلام کا کام بہت بڑے لیول کا ہے. پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہیں اہل حدیث عالم دین ہیں عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے. اس وقت انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے. ایون سعودی عرب کی لائبریریز میں بھی آپ کو دارالاسلام کی چھپی ہوئی کتابیں نظر آئیں گی. یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ دارالاسلام کی ہیں. تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے, پوری زندگی انہوں نے جاب اسی میں کی. دارالاسلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا, اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے, شاہ فہد پرنٹنگ پریس والوں نے, اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے ایٹ لیسٹ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے. اور زبانوں میں بھی ہے, اردو والا جو ہے وہ بہرحال انہی کا ہے. تو وہ انہوں نے شروع کر دیا. تبلیغی جماعت پہ اس وقت پابندی لگ گئی تھی. تبلیغی جماعت کو سعودیہ کی کسی مسجد میں درس دینے کی اجازت 8 سے نہیں 40 سال پہلے سے نہیں ہے. پہلے آلموسٹ یہ 60 سال تک وہاں کام کرتے رہے ہیں. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی تھی, یعنی ابھی 100 سال اسے مکمل نہیں ہوئے. اس وقت سے لے کر 80s تک سعودیہ میں اجازت تھی, ان کو اوپنلی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے, یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے, کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو وہ درس و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن حج کے موقع پر منا کے خیموں کے اندر فضائل اعمال کا درس, اندازہ کریں یار, منا کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہوتا تھا. میں نے خود مطلب اٹینڈ کیا 2007 میں جب میں حج کے لیے گیا, تو وہ اجازت تھی. اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے نا کہ کل عدم ڈکلیئر ہو جائے کوئی جماعت, تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. تو اب آلموسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا ہے. غلط ایٹیچیوڈ ہے. اس کی ریزن کوئی بھی ہو, بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائے سعودیہ میں. یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری کنگ شپ نہ چھین لیں. ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے, جب عوامی حکومت نہ ہو, ڈنڈے کے زور پہ ہو, تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی. پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا, اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا, اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا. کبھی داعش سے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈکلیئرڈ ریزنز ہیں نا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید وہ نہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں, تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا, وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت
کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, وہ لوگ کرتے ہیں. ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں, چونکہ تبلیغی جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے, تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی اسمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے. اور یہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے. یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں, مجھے تنگ بھی بہت ہیں وہ. تو بہرحال میرے پاس چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح, وہ جب اس طرح دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائے ونڈ سے ملتے ہیں, یا رائے ونڈ سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے, لیکن وہ رائے ونڈ والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ ویسے بھی کوئی 8 سے 1000 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے, نہ انہوں نے کوئی الیکٹرانک ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے کمپیوٹرز میں, وہی پرانے رجسٹر ان کے چل رہے ہیں. اور ایون سپیکر میں نماز نہیں ہوتی, تقریریں سپیکر میں ہوتی ہیں, دعا سپیکر میں ہوتی ہے, نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں ہوتی, مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی رائے ونڈ میں اسی طریقے سے ہے جس طرح زہر اور عصر کی نماز ہے, امام کی آپ کو قرات کی آواز آتی ہی نہیں ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں 70-80 ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں. یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائے ونڈ کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں. میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ حرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. ہاں, اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ یعنی حج عمرے کو اگر آپ چھوڑ دیں نا, عمرے پہ جن دنوں میں پابندی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں حرم مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ تو حج عمرے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ جو ہے وہ مکے میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے. یہ یہیں سے بات کی جا سکتی ہے کہ جی ہم ہوتے تو وہیں پہ ہوتے, ایسے نہیں ہوتا. تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پابندی اس وقت ہی لگائی تھی, وہ اس طرح ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے. اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں نہ پہنچ جائے, تو پابندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے. لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تعلیمات شرک اور بدعت کے اوپر مبنی ہیں. تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے, وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا. تو یہ خام خواہ ایویں بہانے بنا رہے ہیں. اصل وجہ پیچھے پولیٹیکل کوئی ریزنز ان کی اپنی ہیں, اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. تو غلط ایٹیچیوڈ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پابندی اٹھائی جائے, میں تو کہتا ہوں اگر دیوبند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے, بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے. اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے, وہ چند ایک نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رومال والے نظر آتے ہیں. ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رومال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا, پکڑ لیں گے وہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں, کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں, تو آپ باقیوں کو موقع دیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہاں, کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلحہ اٹھا کے گن پوائنٹ پہ کسی کو منوانے کی کوشش کرے, یہ والی حرکت نہ ہو. باقی تبلیغ کی تو اجازت ہونی چاہیے. مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے, سب کو اجازت دے. اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا, طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں. ہمارے پاس تو یہ بھی فرسٹ ہینڈ نالج ہے, افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ, اردو زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منہج تک پہنچایا. تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد, ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے اندر داعش کے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے, اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو ان میں ٹالرنس اس دفعہ بہت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے, جلوسوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو, اہل تشیع کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے. لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت آباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی, ان کی مساجد ہیں. یہاں پہ جھوٹ بولا ہوا جی وہاں سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے.